إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 23 جنوری 2022 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 109 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 74 سے انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے. یہاں پر سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر اب شروع ہونے لگا. سورۃ الانعام کا چونکہ مرکزی ٹاپک توحید ہے تو امام الموحدین ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پہ ہونے جا رہا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم میں دعوت لانچ کی بڑے عقلی انداز کے اندر. اور یہ وہ آیات ہیں جن کے حوالے سے بعض اوقات قرآن کے قاری کو مسکنسیپشن بھی ہو جاتی ہے کہ شاید پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک پہ تھے اور بعد میں توحید پہ آئے. تمام انبیاء اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ کبھی کسی پیغمبر نے شرک نہیں کیا، لیکن بعض اوقات سمجھانے کے لیے کوئی مثال پیش کی جاتی ہے اور وہ سوالیہ انداز میں ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس شخص کا وہ عقیدہ ہے. وہی چند آیات یہاں پہ آنے جا رہی ہیں. اس کے اوپر الگ سے بھی میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہے ابراہیم علیہ السلام کے دفاع کے اوپر. قرآن کی آیات اس کی حفاظت کریں گی. اینڈ پہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعوت کی حکمت بھی بتائے گا کہ اس طریقے سے انہوں نے جو دعوت حق دعوت توحید پیش کی تو یہ ہم نے انہیں یہ سکھائی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا. آزر جس کا نام تھا آزر. اب یہاں پہ والد کی بجائے ابی کا لفظ آیا ہے. دونوں طرف مانا جا سکتا ہے. یہاں باپ سے مراد ان کے حقیقی باپ والد بھی ہو سکتے ہیں اور باپ سے مراد چچا بھی ہو سکتا ہے. اور اہل سنت کے ہاں دونوں رائے پائی جاتی ہیں. اہل تشیع تو اسٹرکٹلی اس کو فالو کرتے ہیں کہ یہاں باپ سے مراد ان کے والد نہیں ہے بلکہ چچا ہے، کیونکہ انہوں نے چونکہ ایک کنسیپٹ بنا لیا کہ انبیاء کرام کی جو نسل ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک ان میں سے کسی نے کبھی کوئی شرک نہیں کیا. اب چونکہ انہوں نے بنیاد کھڑی کر لی تو اب ہر وہ بات جو ان کے خلاف جا سکتی ہے وہ اس کی پھر تعویل کرتے ہیں. اہل سنت میں بھی بریلویوں کا یہی موقف ہے کہ جی حضرت ابراہیم کے والد جو تھے وہ بت پرست نہیں تھے، موحد تھے. یہاں ابی سے مراد چچا ہیں. اور کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ دادا میں صرف حضرت اسحاق کو ذکر نہیں کیا، حضرت اسماعیل کو بھی کیا. اگرچہ حضرت اسماعیل کی آپ اولاد سے نہیں تھے، حضرت اسحاق کی اولاد سے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل. اسحاق کے آگے بیٹے تھے یعقوب اور ان کے آگے سے بیٹے تھے یوسف. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ چچا یا تایا لگتے تھے رشتے میں. لیکن حضرت
اسماعیل علیہ السلام سے متعلق بھی ابی کا لفظ حضرت یوسف نے استعمال کیا جنرل سب اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہوئے. اور المستدرک للحاکم میں ایک روایت موجود بھی ہے، بعض محدثین اس کی صحت پہ کلام کرتے ہیں، بعض اسے صحیح سمجھتے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارخ آیا ہے. بعض کہتے ہیں یہ آزر کا ہی لقب تھا، بیسیکلی وہ والد ہی تھا. بس مختلف باتیں کی جاتی ہیں. یہ وہ ٹیکنیکل بحثیں ہیں چونکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اگرچہ اس کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم لوگ انہی بحثوں میں الجھے رہتے ہیں. میرا خیال ہے مولانا اسحاق صاحب نے بڑی زبردست بات کی تھی جو قلم توڑنے والی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر پیغمبر کا اپنا بیٹا کافر ہو سکتا ہے تو اس کے باپ کا کافر ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جو اس کا اپنا بیٹا ہے وہ تو اس کا اپنا ٹکڑا ہے نا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، قرآن میں آیا، تو وہ تو حضرت نوح کے جسم کا حصہ تھا نا. اگر وہ کافر نکل آیا تو نوح علیہ السلام کا اگر باپ یا حضرت ابراہیم کا باپ کافر ہوتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کوئی اتنی بحث نہیں کہ اسے بنایا جائے. تو چلیں ہم محتاط ترجمہ کر لیتے ہیں، باپ ہی رہنے دیتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم والد کی بجائے باپ کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے ابھی کا ترجمہ باپ ہی ہوگا. اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا تم بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری ساری قوم کھلی گمراہی میں. کتنا میٹھا میٹھا انداز ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں جناب پازیٹیولی باتیں کریں. سٹارٹ ہی تھے ہو رہا ہے ابا جی تسی بھی گمراہ، تہاڈی پوری قوم گمراہ، تہاڈے سارے بزرگ گمراہ، سارا کچھ بھی جائے نا. وہ تو سورہ انبیاء میں جہاں وہ بت توڑنے کا ذکر ہے وہاں تو واضح الفاظ ہیں، انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی، تمہارے سارے بزرگ، تمہارے باء و اجداد سب کھلی گمراہی میں تھے. تو ظاہر ہے جب ٹیکنیکل ڈسکشن ہوگی تو وہ اس طرح بات ہوگی. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم کو آسمانوں میں اور زمین میں اپنی بادشاہی دکھائی تھی. یعنی یہ فزیکل فینومینا آف نیچر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. ہو سکتا ہے کوئی فزیکل سیر بھی کروائی ہو جس طریقے سے ہمارے نبی علیہ السلام کو معراج کروائی گئی. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں ہو جائے، حق الیقین کے اوپر. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب رات چھا گئی، رَآ كَوْكَبًا، تو انہوں نے ستارے کی طرف دیکھا، ایک ستارہ جو یعنی ایک ڈومیننٹ ستارہ تھا اس کی طرف دیکھا. قال هذا ربی، تو بولے یہ ہے میرا رب. اب یہ تو ہے لفظی ترجمہ، لیکن اگر میں اسی ترجمے کو انہی الفاظ کے ساتھ صرف انداز بدل دو، یہ ہے میرا رب، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ سوالیہ انداز، کہ تم لوگ اس کو رب بنائے ہوئے ہو. تو بیسیکلی یہ ان معنوں میں ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی شرک نہیں کیا، بلکہ سوالیہ انداز میں انہوں نے کہا اچھا اس کو میرا رب بتا رہے ہو. تو وہی جملہ جب تھوڑا انداز بدل جائے گا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. یہ جو میں نے ترجمہ کیا نا کہ ہاذا ربی، یہ ہے میرا رب، اس کو جو میں نے اس انداز میں کہا یہ ہے میرا رب، یعنی سوالی انداز میں، اس کی سپورٹ میں بالکل اینڈ پہ جا کے آیات آئیں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس انداز کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ طریقہ ہم نے سکھایا تھا ابراہیم کو اپنی قوم کے اوپر دعوت حق پیش کرنے کے لیے. لیکن ظلم کی انتہا ہے. میں نے جب چشتی رسول اللہ والے واقعے کو ہائی لائٹ کیا تو ایک بریلوی عالم دین نے اپنے بابوں کا دفاع کرنے کے لیے قرآن سے نا یہ پیش کیا. انہوں نے کہا دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو یعنی اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، یعنی یہ پڑھایا کو نام کا کلمہ پڑھوایا، انہوں نے تو ستارے کو خدا کہہ دیا تھا. تو اگر معین الدین چشتی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا لیا تو اس میں کون سا تھا؟ یہ سمجھانے کے لیے تھا. دیکھو کتنے کام میں انہاں دا دماغ پہنچدا جے. ایاک نعبد و ایاک نستعین چوں اے ماشاءاللہ بابیاں نو پکارنے تے موتی کٹ لیندے جے، سڑے ہوئے موتی تے نہ ہوئے، ترقیاں مینگنیاں بابیاں نو پکارنے دیاں، اور ادھر ان کا دماغ چلا گیا. تو پھر میں نے اس کو بھی جواب دیا تھا کہ آگے بھی تو پڑھ کیا لکھا ہوا ہے. یہ سوالیہ انداز تھا، یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا. اور تیرے بابے نے تو اپنا کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد کہا میں نے یہ آزمائش کی ہے کہ تو میرے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلے گا یا نہیں. تو آزمائش کے لیے بھی کوئی کلمہ پڑھائے. لوگوں کو تو یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ جو لوگ جرمنی کا ویزا لینے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی کاغذوں میں لکھواتے ہیں چاہے دل میں مومن بھی ہوں وہ کافر ہوں گے. تو تواڈے بابا جی اگر جڑا ہے وہ کلمہ پڑھا لین وہ کس طرح مسلمان رہ جائیں گے؟ اور صرف ان کا رجوع کر لینا کافی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے کفر کیا تھا، میں کفر سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، میری بیعت ٹوٹ گئی، میں بھی پہلے بیعت ہوں گا پھر تمہیں بیعت کروں گا. یہ پوری ایکویشن ہوگی. قال ھذا ربی، کہا یہ ہے میرا رب. فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا ستارہ، ظاہر ہے جب صبح ہونی تھی ستارے نے تو ڈوب ہی جانا تھا. اللہ اکبر. قال،
لا احب الآفلین. تو انہوں نے کہا میں تو ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا. زوال آ گیا نا, میرا خدا اگر یہ ہوتا تو اس پہ زوال نہ آتا. فلما رأى القمر بازغا, جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا, قال ھذا ربی, کہا یہ ہے میرا رب. فلما افل, جب وہ بھی ڈوب گیا, قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین, تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب اگر تو نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں ضرور گمراہ قوم میں شامل ہو جاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا یہ یقین تھا کہ میرے رب یہ نہیں کوئی اور ہے, مجھے اگر تو نے راستہ نہ دکھایا تو میں بھی گمراہ قوم میں شامل ہو جاؤں گا, تو مجھے تو راستہ تو نے دکھایا, میری قوم کو بھی راستہ دکھا. فلما رأى الشمس بازغة, جب انہوں نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا, قال ھذا ربی, تو کہا یہ ہے میرا رب. ھذا اکبر, یہ تو سب سے بڑا ہے. ظاہر ہے ستاروں اور چاند کے مقابلے میں تو سورج بڑا ہے, زیادہ روشن بھی ہے. فلما افلت, جب وہ بھی ڈوب گیا, قال یا قوم انی بریء مما تشرکون, تو اے میری قوم میں بیزار ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. یعنی اگر تم میں سے کوئی ستاروں کی عبادت کرتا تھا تو میں اس سے بیزار ہوں, اگر کوئی چاند کو خدا مانتا تھا میں اس سے بیزار ہوں, اگر سورج کے بارے میں کسی کا عقیدہ تھا تو میں اس سے بیزار ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے, اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف جو آسمانوں کا بنانے والا ہے اور زمین کا, حنیفہ, سب کو چھوڑ کر یکسو ہو کر ایک اس اللہ کی طرف میں ہو گیا. وما انا من المشرکین, اور میں تو مشرک لوگوں میں شامل نہیں ہوں. یہ وہ دعا ہے جو صحیح مسلم میں آئی ہے. نبی علیہ السلام اسے دعائے استفتاح کے طور پر بھی پڑھا کرتے تھے, یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں اس دعا کے طور پر یہ والی دعا بھی. وحاجہ قومہ, تو ابراہیم کی قوم ان سے جھگڑنے لگی. ظاہر ہے توحید کدھر ہضم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جبکہ آپ کے بزرگوں کے عقائد اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں, آباء و اجداد, کلچر, سب کچھ. قال اتحاجونی فی اللہ, تو ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو. وقد ہدان, جبکہ اس نے مجھے تو ہدایت دی ہوئی ہے, مجھے تو پتا چل گیا کہ اللہ حق ہے, اللہ ہی معبود ہے. یہ ڈوب جانے والی چیزیں, ان کی بنیاد پہ تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو خدا کی توحید کے معاملے میں. ولا اخاف ما تشرکون بہ, تو میں تو کوئی خوف نہیں کھاتا ان ہستیوں کے بارے میں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو. الا ان یشاء ربی شیئا, ہاں اگر میرا رب بھی مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے وہ الگ بات, باقی مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں کی مار پڑ گئی, اس کے اوپر فلاں کی مار پڑ گئی, مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے. وسع ربی کل شیء علما, میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے. افلا تتذکرون, تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرو گے. اب بڑے مزے کی بات آ رہی ہے اسی کانٹیکسٹ میں. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ, اور کیسے ڈروں میں ان ہستیوں سے جن کو تم نے اللہ کے مقابلے پہ ٹھہرا لیا ہے شریک. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ, حالانکہ تم تو ڈر نہیں رہے ہو شرک کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کے بارے میں. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا, کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی. یعنی تم حقیقی خدا سے نہیں ڈر رہے اور شرک کر رہے ہو, میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے کیوں ڈروں. کتنی مزے کی بات ہے. اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے, معبود شاہی کوئی نہیں. بھئی جب آپ ہمارے اللہ سے نہ ڈریں, ہمارے اللہ کو آپ حاجت روا اور مشکل کشا کے طور پر نہ مانیں, تو آپ کے بابوں سے ہم کیوں ڈریں. ٹھیک ہے, اب کوئی سوچ رہا ہوگا کہ نہیں اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں. سر اللہ کو مانتے ہوتے تو یہ کہتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے روح کھولی اور اللہ نے کہا ہے پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے عبد القادر پہ گیا. سنا نا بابے دا, عبد القادر پہ گیا نہیں, کوئی پلوان لڑنے سے آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا پیچھے ہٹ جاؤ بھائی, ان سے بڑا پلوان آ گیا. جب آپ خدا کے مقابلے پہ ان ہستیوں کو ذکر کریں گے تو ہم اسی طریقے سے اس کا ذکر کریں گے نا جو آپ نے ٹھہرا دیا ہے, بغیر اس چیز کو ڈسکس کیے کہ انہوں نے یہ کیا تھا یا نہیں. یہ بات اب ثانوی ہے, اس وقت تو توحید کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. جس جس ہستی کو لائیں گے ہم اس ہستی کو ڈسکس کریں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ جب تم جھوٹے خداؤں کے ماننے والے سچے خدا سے نہیں ڈر رہے, تو میں سچے خدا کا ماننے والا جھوٹے خداؤں سے کیوں ڈروں, کیوں ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھوں کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ, تم ہی بتاؤ دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ امن اور سلامتی کا حقدار ہے.
ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی کوئی چیز جانتے ہو تو بتاؤ، اکیلے خدا کا ماننے والا وہ زیادہ نہ ڈر ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ آخرت میں اسے امن ملے گا، یا ان جھوٹے خداؤں کے ماننے والوں میں اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے؟ سر آپ کو کانفیڈنس لیول کا پتہ چل گیا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں جی جنہیں صاحب اتنے اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں یہی سچ ہے اور سارے جھوٹے ہیں۔ بھائی میں اپنے آپ کو تو سچا کہہ ہی نہیں رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہ سچ ہے، اور آپ کے بزرگوں نے جو تعلیمات دی وہ جھوٹی ہیں۔ آپ کے بزرگوں کا مقابلہ میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان کتابوں کے ساتھ ہے، جن کتابوں کو آپ اور آپ کے بزرگ بھی صرف ماننے کی حد تک مانتے تھے، عمل کریں یا نہ کریں مانتے تو تھے نا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کیا۔ یہاں ظلم بمعنی شرک ہے، ویسے تو ظلم ہوتا ہے گناہ، لغوی ترجمہ ہے کسی چیز کو اس کے اپنے اصلی مقام سے نکال کے کسی اور جگہ پہ رکھنا۔ اللہ کو مخلوق کے لیول پہ لے آنا یہ بھی ظلم ہے، مخلوق کو اللہ کے لیول پہ لے جانا یہ بھی ظلم ہے، دونوں شرک ہے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے لوگ ہوں گے امن میں اور ہدایت یافتہ۔ یہ جو سورہ الانعام کی آیت نمبر 82 ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہ کی تو قیامت کے دن صرف انہی لوگوں کو امن ملے گا۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو ایمان لانے کے بعد گناہ نہ کرے، کیونکہ ظلم تو گناہ کے معنوں میں آتا ہے جنرل، ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو نبی علیہ السلام سے جب پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد ہر گناہ نہیں ہے، کیونکہ گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے، یہاں ظلم سے مراد ہے شرک۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہاں پر ظلم سے مراد ہے شرک، کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کوئی گناہ نہ کیا، اور گناہ سے مراد بڑا گناہ یعنی شرک، تو انہیں امن قیامت کے دن مل جائے گا اور وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہ آیت بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ کوئی شخص مومن ہوتے ہوئے بھی مشرک ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ کو بریلوی اور اہل تشیع کہانیاں کراتے ہیں نا کہ جی یہ کیا بات کرتے ہیں جی کلمہ گو مشرک، کلمہ گو مشرک، جی کلمہ کو کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہ کی۔ وہ پھر ایمان کیوں لے کے آئے تھے؟ ایمان لانے کے ساتھ شرک کو شامل نہیں کیا، یعنی جب ایمان لے کر آئے تو پھر صرف اللہ ہی کے ساتھ وہ عقیدے وابستہ کیے، کسی اور ہستی کو لا کے شامل نہیں کیا، تو وہ ہدایت پہ ہوں گے۔ تو یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے شرک ختم نہیں ہوا۔ اگر شرک ختم ہو چکا ہوتا تو قرآن میں یہ بات تو نہ ہوتی۔ لہٰذا میں نے جب وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی نا، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، تو اس میں نے یہ آیت بھی کوٹ کی تھی، اور جو ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں اس ٹاپک کو ڈسکس کیا کہ شرک ختم نہیں ہوا، اس میں بھی یہ آیت کوٹ کی، اور اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی حدیث کوٹ کی کہ ایمان لانے کے بعد بھی کوئی شرک کی آمیزش کر سکتا ہے۔ اور خود نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایمان لانے کے بعد عام گناہ کرنا مراد نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد شرک بھی مراد ہے۔ سورہ یوسف میں بھی آیا کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان اس حال میں لا رہے ہیں کہ وہ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون مشرکین عرب اللہ کو تو مانتے تھے لیکن ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ قرآن میں کئی جگہ آیا کہ ان سے پوچھو زمین و آسمان کس نے بنائے، وہ کہیں گے اللہ نے۔ سورۃ المومنون میں تو تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز پوچھی گئی، تو پھر اینڈ پہ اللہ نے کہا کہ جب تم مانتے ہو کہ سب کچھ اللہ نے بنایا تو پھر اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ تو اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن بتوں کو وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ چھوٹے آلہہ ہیں، ان کے ذمہ اللہ نے کام کیے ہوئے ہیں، جس کی بگڑی ہوئی شکل مسلمانوں کے ہاں بھی موجود ہے۔ اگرچہ ایک فرق ہے کہ مسلمان آلہہ کہہ کے نہیں ان بزرگوں کو مانتے، اللہ کا بندہ کہہ کے مانتے ہیں، لیکن عقیدے صرف وہ سارے کے سارے وہی والے ہیں کہ دنیا کے نظام بزرگ چلا رہے ہیں، اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے کام ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم بندے مان رہے ہیں۔ تو صرف بندہ مان لینا تو کافی نہیں ہے، ان چیزوں کی بھی نفی کرنی ہوگی۔ تو یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ شرک ختم نہیں ہوا، ایمان لانے کے بعد بھی کوئی کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے۔ باقی جس کو تفصیل چاہیے تو وہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، بخاری مسلم کی حدیث، اس کی تفصیل میں نے ساری احادیث بیان کی تھی اور کئی ایک مثالیں دی تھیں، اس آیت کو بھی ڈسکس کیا تھا۔ اب وہ آیت آ گئی ہے جو میں نے کہا تھا کہ یہ ثبوت ہے کہ حضرت ابراہیم کا یہ انداز سوالیہ تھا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ وہ حجت کرنے کا طریقہ تھا، دلیل پیش کرنے کا طریقہ تھا جو ہم نے عطا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے اوپر۔ یعنی یہ سوالیہ انداز میں پوچھنا کہ جی یہ تو ڈوب گئے، ڈوبنے والوں کو ہم نہیں مانتے، سورج ڈوب گیا تو یہ خدا نہیں ہو سکتا، چاند کی روشنی بھی ختم ہوگی صبح کے وقت، یہ خدا نہیں ہو سکتا، ستارے بھی ڈوب گئے دن کے وقت، یہ خدا نہیں ہو سکتے،
تو یہ جو ہر ایک کے ساتھ کہ یہ ہے میرا رب، تو وہ ترجمہ ہم نے اس لیے کیا تھا اس آیت کی وجہ سے کہ یہ سوالیہ انداز تھا سمجھانے کے لیے، ان کے دماغ کھولنے کے لیے. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے درجے. ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب حکمت والا ہے اور علم والا ہے. اب آیت نمبر 84 سے آنورڈ 18 انبیاء اکرام کا ذکر بائی نیم ہوا ہے. قرآن حکیم میں انبیاء کے ناموں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے. بائی نیم 18 انبیاء اکرام کا ذکر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بیچ میں شامل کر لیں جو پیچھے سے بات سٹارٹ ہوئی ہے، 19 ہو گئے. اور اینڈ پہ جا کے اللہ نے پھر کانٹے کی بات کی ہے اس لیول پہ اتر کے کہ یہ سارے انبیاء بھی اگر شرک کرتے ہوتے نا تو ہم ان کے اعمال بھی برباد کر دیتے. ناموں کے ساتھ ذکر کیا. اگر انبیاء کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی شرک کرتے ہوتے تو ان کے اعمال بھی برباد کر دیے جاتے، تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. میٹھے انداز میں، میں ذرا زور سے نہیں بول رہا، سنیں. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے. وَيَعْقُوب، اور آگے اسحاق کا بیٹا یعقوب. کُلًّا ہَدَيْنَا، ہم نے سب کو ہدایت دی تھی. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام بھی گزرے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور نوح کی ہی اولاد میں داود علیہ السلام، وسلیمان وایوب، اور سلیمان اور ایوب، ویوسف وموسیٰ، اور یوسف اور موسیٰ، وہارون، اور ہارون علیہ السلام. اچھا اب یہ ترتیب نہیں ذکر ہوئی اس میں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس طریقے سے اگر آپ مطلب وہ دیکھیں نا، حضرت اسحاق کا ذکر پہلے آیا ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر بعد میں آیا ہے. اس طریقے سے باقی انبیاء کرام کا بھی حضرت داؤد اور سلمان کا ذکر پہلے آ گیا، یوسف علیہ السلام کا بعد میں آیا، حالانکہ یوسف علیہ السلام زمانی ترتیب میں پہلے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو. وزکریا، اور زکریا علیہ السلام، ویحییٰ، اور یحییٰ ان کے بیٹے جو تھے، وعیسیٰ والیاس، اور عیسیٰ اور الیاس. کل من الصالحین، یہ سب اللہ کے نیکوکار بندوں میں شامل تھے. واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام. والیسع، اور یسع. ویونس ولوطا، اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے سب کو جہان والوں پر فضیلت دی تھی. یعنی اپنے اپنے زمانے میں یہ اللہ کے چوزن پیپل تھے، چنے ہوئے بندے تھے. سارے جہان والوں پر اللہ نے ان کو اپنے زمانے میں فضیلت دی تھی. وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے باپ دادا بھی. وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد بھی. وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائی بھی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے چن لیا ان کو. وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہدایت دی ہم نے ان کو. إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ وہ ہدایت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے ہوتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے بھی وہ اعمال برباد ہو جاتے جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے. اب یہ بات سمجھانے کے لیے کہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. سورہ الزمر میں تو نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی تم فرماؤ میری طرف بھی، مجھ سے پہلے سارے انبیاء کی طرف ایک کانٹے کی بات وہی ہوئی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اگرچہ انبیاء نے شرک نہیں کیا، لیکن انبیاء کرام کو سینٹرڈ کر کے ان کی قوموں تک یہ بات پہنچائی جاتی تھی تاکہ یہ پتہ چلے کہ انبیاء نے بھی اسی طریقے سے خدا کو فالو کرنا ہے جس نے تم نے کرنا ہے، تاکہ انبیاء کو کوئی خدا نہ مان لے. یہ ہے اس کے پیچھے حکمت. اگر انبیاء کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو انبیاء تو منی گاڈ بن جائیں گے. اور اس مضمون کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے کھلے ہوئے انداز میں سورہ آل عمران کے اندر بیان کیا ہے. یقین کریں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس کتاب میں اس طرح کی آیات موجود ہوں اس کے ماننے والے بھی کیا اس طرح کے عقیدے رکھ سکتے ہیں. آیت نمبر 79 آل عمران. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کو یہ شایع نہیں ہے کہ ہم اسے کتاب دیں، حکومت دیں، اللہ کی طرف سے احکام دیں اور نبوت دیں. ثم یقول للناس، اور پھر وہ نبی ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کونوا عبادا لی، کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے. اللہ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی انسان کو ہم پیغمبر بنائیں اور لوگوں کو وہ اپنی ذات کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں. نہ نہ نہ،
वलाकिन लेकिन कूनू रब्बानियीन, बल्कि वो तो कहता है कि अल्लाह वाले बन जाओ। बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून, बसबब इसके कि जो तुम किताब पढ़ते हो और जो इसकी तदरीस का सिलसिला करते हो, किताबों के होते हुए, सिलेबस के होते हुए, ना अंबिया ना उनके करीबी साथी कभी किसी को यह कहेंगे कि उनको रब मान लिया जाए अल्लाह को छोड़कर। अच्छा मुझे बताएं, अब ये तो फर्जी बात है, फर्जी बात के तौर पे है ना, प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बात समझाने के लिए इस लेवल पे अल्लाह ताला ने अपनी बात की कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि अंबिया ये कहें कि लोगों मेरे बंदे बन जाओ। जब ये ऐसा हुआ ही नहीं है तो ये बात कहने की भी जरूरत नहीं है। कहना तो आपकी नजर में तो ये कहना चाहिए था कि अंबिया ने हमेशा ये दावत दी कि लोगों अल्लाह के बंदे बन जाओ, लेकिन बात क्या आई है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी को नबी बनाएं और वो लोगों से कहना शुरू कर दे कि लोगों मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो ये कहा करता था कि लोगों अल्लाह वाले बन जाओ। तो बात समझाने के लिए बाज़ औक़ात ऐसी बात करनी पड़ती, जिस तरह मैंने कई एक वीडियोस में कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कोई कारोबार इस उम्मत के हवाले नहीं करके गए, बल्कि किताब और सुन्नत, किताब और अहले बैत इस उम्मत को दे के गए हैं। तो लोग कहते हैं जी ये आपने जो जुमला बोल दिया है ये तो गुस्ताखी होगी। भाई मैंने तो ये कहा कि नहीं दे के गए, वो कहते नहीं आप इस तरह भी नहीं बोल सकते। लो जी फिर यहां पे भी है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को हम पैगंबर बनाएं और वो लोगों से कहे कि लोगों मेरी इबादत करो। लाओ फतवा अल्लाह तभी समझाने के लिए इस लेवल पे बाज़ औक़ात उतरना पड़ता है। वमा हुआ बिल हज़ल, कुरान कोई, अब ये वो लफ्ज़ में बोलना नहीं चाहता, अगर इसका सही तर्जुमा किया जाए ना कि ये बकवासियात नहीं है, ये पर्पसफुल कलाम है। ये कहेंगे ये तो गुस्ताखी हो गई है, कुरान में लिखी हुई है कि कुरान हज़ल नहीं है, ये कौल फ़स्ल है, ये नबी शायर नहीं है। वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबग़ी लह, तो जब कह दिया शायर नहीं है तो नकले कुफ्र न बाशिद। ये नबी मजनून नहीं है, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ऐ नबी तुम अपने रब की रहमत से पागल नहीं हो। तो कहते ओ ये नबी को पागल कह दिया, ओ भाई नहीं हो कहा जा रहा है। या काफरों के रेफरेंस से कोई बात बयान की जाए, जिस तरह सूरतुल मुनाफिकून की आयत नंबर 8 में आया कि ये मुनाफिकीन कहते हैं कि जब हम इज्जत वाले मदीने वापस जाएंगे तो वहां से जलीलों को निकाल देंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि जान लो कि इज्जत अल्लाह उसके रसूल और अहले ईमान के लिए, लेकिन मुनाफिकीन नहीं जानते। मुनाफिकीन ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को और सहाबा को कहा था जलील, अल्लाह ने कहा ये जलील नहीं है, ये इज्जत वाले हैं। लेकिन काफिरों का कलाम नकल कर दिया अल्लाह ने कि ये काफिर कहते हैं कि जब हम इज्जत वाले मदीने में दाखिल होंगे इन जलीलों को निकाल देंगे। अब अगर ये जुमला कोई बोल दे कि मुनाफिक कहते थे कि हम मदीने में जाके इन जलीलों को निकालेंगे और नबी अलैहिस्सलाम उनके सहाबा को वो जलील कहते थे, जब ये जुमला कोट किया जाएगा तो हम गुनहगार नहीं होंगे। और मैंने एक बात की ना कि यहूद और नसारा जो थे उनके बड़े बड़े पादरी नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहते थे ये कल का छोकरा में आके समझाएगा, कहते हैं जी आपने देखे जो नबी अलैहिस्सलाम को छोकरा कह दिया। ये तो मैंने काफरों का कलाम नकल किया। तो आप मुझे बताएं यहूद और नसारा का एजेंट कौन हुआ जो काफरों की ताईद में बात कर रहे हैं? क्यों जी अजमल भाई? अजमल भाई कहते हैं इनको काफरों की इतनी फिक्र पड़ गई है कि ये यहूदियों का दिफा कर रहे हैं कि यहूदी कहते थे, इन्होंने यहूदियों की इज्जत की फिक्र पै गई है। तो ये समझाने का अंदाज यही होता है, जब किसी बात को सम अप किया जाता है ना तो उसको फिर इसी अंदाज में किया जाता है। काफरों के रेफरेंस से जितनी बातें हैं उनको सम अप करके एक अंदाज में बयान करना। वो बात यहां से शुरू हुई थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये अंबिया भी शिर्क करते हम इनके अमाल को भी बर्बाद कर देते। उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वा, ये थे वो लोग जिनको हमने अता की थी किताब, हिकमत और नबूवत। फ़इन यकफुर बिहा, और अगर ये मक्का वाले इनकार करें इसका, हाउलाई फ़क़द वक्कलना बिहा क़ौमन लैसू बिहा बिकाफ़िरीन, अगर ये मक्का वाले इनकार करें तो हमने मुकर्रर कर दिए हैं इसको मानने के लिए ऐसे लोग जो इसके साथ कुफर करने वाले नहीं होंगे। यानी नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी जा रही है कि अगर मुशरिकीन अरब आपकी बात मक्के वाले नहीं सुन रहे तो ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो ईमान लाएंगे। अब ये मक्की दौर की आखिरी सूरतें हैं, सूरतुल अनाम, इसके बाद हिजरत मदीना हुई और नबी अलैहिस्सलाम का ग्राफ फिर ऊपर गया। इसमें प्रिडिक्शन कर दी गई कि अगर आपकी अपनी कौम ने कुरान का इनकार किया है तो ऐसी कौम भी होगी जो इस दावत को कबूल कर लेगी। जरूरी नहीं कि जहां आप मेहनत कर रहे हैं वहीं पे उसका रिजल्ट निकले, किसी और जगह भी निकल सकता है। मायूसी नहीं होनी चाहिए। उलाइकल्लज़ीना हदल्लाह, यही हैं वो लोग जिन्हें हदायत दी अल्लाह ने। फ़बिहुदाहु मुक़्तदी, तो उन्होंने तरीके की पैरवी की। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ए नबी इनसे फरमा दो इस दावत व तबलीग के एवज़ मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं लेता। इन हुआ इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन, ये कुरान तो नहीं है मगर नसीहत सारे जहान वालों के लिए। यानी कुरान सारे जहान वालों के लिए नसीहत है, उनके भले की चीज़ है। इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है कि मैंने इसके अगेंस्ट कोई दुनियावी मनफियत तुमसे हासिल करनी है। तुम्हारे फ़ायदे के लिए, तुम्हारी आखिरत के लिए ही मैं तुम पर कुरान पढ़ रहा हूँ। तो कुरान नसीहत है सारे जहान वालों के लिए।
کہ اپنی اپنی آخرت کی فکر کر لیں، کیونکہ اللہ نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے یہ مخلوق ایک مقصد کے تحت پیدا کی ہے. جو اس کی انبیاء کی پیروی کریں گے، اس کی توحید کے پاسدار بنیں گے، ان کے لیے آخرت میں جنتیں ہیں. جو نافرمان ہوں گے ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار. وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا. کیا سوز و گداز ہے جی اس بات کے اندر. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ اللہ نے کسی آدمی پہ کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی اللہ نے اپنا کلام نازل کیا اور انہوں نے یہ بے قدری کی کہ اس کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر دیا. اچھا یہ تو مشرکین عرب نے کیا نا، مسلمانوں نے بھی تو اللہ کی قدر نہیں کی. قرآن مان کر بھی قرآن کی نہیں مانی. کیا قدر کی؟ جو واضح عقائد قرآن میں آئے ہوئے تھے ان سے انہوں نے بالکل انحراف کیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کے بزرگوں نے جو باطل تعویلات کی تھی ان کو بچانے کی خاطر. خود احمد بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم وہابیوں کی باتوں کو صحیح مان لیں تو ہمیں اپنے پرانے سارے بزرگوں کو مشرک ماننا پڑے گا. تو یار اگر مان لو تو آپ کی آخرت تو بچ رہی ہے خدا کے لیے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ اکرمہ یہ کہنا شروع کر دیتا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لیا تو مجھے ابو جہل کو کافر اور مشرک اور جہنمی ماننا پڑ جائے گا. دین واٹ یار، تو بچنا. کسی کی وجہ سے اپنے چہرے پہ تو تھپڑ مار کے اپنے چہرے کو سرخ نہ کرے. اب یہ کون سی دلیل ہے؟ دلیل تو یہ ہونی چاہیے کہ قرآن و سنت میں ہی لکھا ہے. قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، نبی ان سے پوچھو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. نورا وہدی للناس، جو سراپا نور تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے. تجعلونہ قراطیس، جس کو تم نے بنا لیا الگ الگ کاغذ. تبدونہا وتخفون کثیرا، اور کچھ تو ظاہر کرتے ہو اور کچھ چھپا لیتے ہو. اب یہ یعنی روئے سخن جو ہے یہودیوں کی طرف ہے کہ تم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تورات کے ماننے والے تھے، تم خود آلریڈی ایک آسمانی کتاب کے ماننے والے ہو، لیکن کیا مانا جو سورۃ البقرہ میں آیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو. یہاں پر بھی جو اپنے مرضی کے فتوے تھے وہ تو لوگوں کو بتا دیے، اور جو چھپانے چیزیں چھپا لی، یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت سے متعلق اس میں پروفیسیز موجود تھیں، ان پہ تم نے پردہ ڈالا اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے مرضی کے فتوے دیے، حالانکہ ان کتابوں میں وہ چیزیں حرام لکھی تھی جو تم نے اشرافیہ کو خوش کرنے کے لیے حلال کر دی. وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تمہیں سکھایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے. انتم ولا آباؤکم، نہ تم نہ تمہارے آباء و اجداد. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتاب نازل کر کے تمہیں ایجوکیشن دی تھی. قل اللہ، تو اے نبی فرمائیے خود ہی جواب دیتے ہوئے کہ وہ اللہ تھا جس نے وہ تورات نازل کی تھی. تو اب اس نے یہ قرآن نازل کیا تو اسے بھی مانو. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اس کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، اپنی بےہودہ باتوں میں یہ کھیلتے رہے. وہذا کتاب، اور یہ ہے قرآن وہ کتاب، انزلناہ مبارک، جو کہ ہم نے بابرکت نازل کی ہے. مصدق الذی بین یدی، جو کہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، یعنی تورات کی تصدیق دو اعتبار سے قرآن نے کی. ایک تو تورات میں آخری پیغمبر کی نشانیاں موجود تھیں، آخری پیغمبر کا اور ان پہ کتاب کا نازل ہونا تورات کے سچے ہونے کی گواہی ہے کہ جو اس میں لکھا تھا وہ پورا ہو گیا. اور دوسرا اس اعتبار سے تصدیق کی کہ یہ جو تورات ہے یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، قرآن نے بھی اسے انڈورس کر دیا. قرآن یعنی پریکٹیکلی مصداق بن کے آیا تورات کا، پلس اس نے تورات کی توثیق بھی کر دی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور پریکٹیکلی جو تورات میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کتاب اور آخری پیغمبر آئیں گے اس کو پریکٹیکلی اس کتاب کی پیشگوئی کو سچ بھی ثابت کر دیا. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تم ڈر سناؤ بستیوں کی ماں. کون سی؟ مکہ. یہی وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی طرف امی کا لقب کیا گیا. ایک یہ معنی بھی ہے، امی سے مراد ام القریٰ کے رہنے والے، اور ایک امی کا مطلب جو کسی انسان سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ انہیں پڑھایا. ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد. تو ظاہر مکہ اور اس کے ارد گرد پوری دنیا ہی آ جائے گی جب آپ دیکھیں گے. اس وقت تو وہ تھوڑی سی دنیا تھی، پھر پھیلتی چلی گئی. اس کا ذکر باقی جگہ ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ اس پہ بھی ایمان لے کر آتے ہیں اس کتاب کے اوپر. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں. یعنی یہود و نصارہ میں بھی ایسے سلیم الفطرت لوگ ہیں
یہود میں تو بہت کم تھے اکا دکا نصارہ کے اندر کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کی پیش گوئی اس قرآن کو مانتے ہوئے نبی علیہ السلام کو بھی ایکسیپٹ کیا، اس قرآن کو بھی ایکسیپٹ کیا، اور وہ اللہ کی عبادت بھی کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، پیغمبر وہ ہو نہ ہو اور دعوے پیغمبری کر دے، وہ بھی جھوٹا، یا جس کی طرف پیغمبر آئے وہ اس پیغمبر کو اور اس پہ نازل ہوئی کتاب کا انکار کرنا شروع کر دے، وہ بھی جھوٹا۔ او قال اوحی الی ولم یوحى الی، یا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہ میری طرف یہ وحی آئی ہے اگرچہ کہ اس کی طرف وہ وحی نہیں آئی۔ یعنی یہودیوں نے جو کچھ دین کے اندر خود سے چیزیں داخل کی تھیں، جو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ یہ خود لکھ کے کہتے ہیں یہ اللہ نے نازل کیا ہے، حالانکہ اللہ نے وہ نازل نہیں کیا، دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے فتوے دیتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرنا شروع کر دے کہ یہ وحی اللہ کی طرف سے، جبکہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلَ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو کہے کہ میں بھی نازل کر سکتا ہوں اس طرح کا کلام جس طرح کہ اللہ نے کیا ہے، یعنی وہ چھیڑنے کے لیے کہ بھئی یہ کون سا کلام خاص ہے، یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم ایسے ظالموں کو جو قرآن کی اور پیغمبر کی توہین کرتے ہیں دیکھ لو موت کی سختیوں میں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں ان کے روح کو قبض کرنے کے لیے۔ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں آج۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں دیا جائے گا ذلت والا عذاب، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بسبب اس کے جو تم اللہ کے بارے میں حق سے اناد کرتے ہوئے جھوٹ بکا کرتے تھے۔ وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم ہماری آیات کے ساتھ تکبر کیا کرتے تھے، اسے ایکسپٹ کرنے سے آری تھے۔ یہ آیت بھی ثبوت ہے عذاب قبر کا اس حوالے سے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخرت سے پہلے عذاب نہیں ہو سکتا، تو ان کے لیے یہ پھکی ہے الزامی جواب کے طور پر کہ عذاب کا سلسلہ تو موت کے وقت شروع ہو گیا ہے۔ ایک تو ان کی روح قبض کی جا رہی ہے اور ساتھ انہیں کہا جا رہا ہے اب آ جاؤ اس عذاب کی طرف۔ اور سورہ النساء میں تو ہے کہ منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے بھی مارتے ہیں فرشتے ان کی۔ تو عذاب کی 4 قسطیں ہیں دنیا کی زندگی میں، جو سورہ سجدہ میں ہے کہ ہم دنیا میں انہیں عذاب دیں گے تاکہ ہماری طرف پلٹ آئیں، جو تکلیف آتی ہے، دوسری موت کے وقت، تیسری قبر میں، اور چوتھی آخرت میں جو بڑا عذاب ہونے والا ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین۔ یہ ساری چیزوں کے شر سے اس دعا کے اندر پناہ مانگی گئی ہے جو بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کی دعا ہے تشہد کے اندر۔ اور تم اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر کیا کرتے تھے۔ اس کی ایکسپلینیشن وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کسی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو، ہماری جوتیاں اچھی ہوں، کیا اس طرح بن ٹھن کے رہنا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ یعنی جب دل گواہی دے دے یہ بات سچی ہے اور پھر اس کو قبول نہ کرو تو اصل متکبر وہ ہے جو قرآن اور سنت کے دلائل کے باوجود اپنے آباء و اجداد کے نظریات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں یہ لفظ آیا کہ تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ کیا تکبر کرتے تھے؟ کہ اللہ نے آیت نازل کی، تم ماننے سے انکاری ہو گئے، تو گویا تم نے تکبر کیا، اکڑ دکھائی۔ آج بھی جب کسی مسلمان کو کہا جائے قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، اور آگے سے وہ کہتا نہیں اسی تین جی کرتے رہے شروع تو ہمارے بزرگ تو یہ عقیدہ رکھتے تھے، تو وہ تکبر کر رہا ہے۔ آیت اور حدیث پیش کرنے والے کے ساتھ تکبر نہیں کر رہا، بلکہ قرآن اور سنت کے ساتھ کر رہا ہے، کیونکہ وہ جو سامنے پیش کرنے والا ہے وہ تو ڈاکیا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، بے شک آج تم ہمارے پاس اکیلے آ گئے ہو نا، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو جو ہم نے تمہیں دیا تھا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو۔ یعنی جس مال کے اوپر تمہارا تھا نا یہ مال مجھے بچا لے گا، تو پیچھے چھوڑ آئے ہو نا۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، انسان کے 3 دوست ہیں، 2 باہر رہ جاتے ہیں، ایک ہی اندر جاتا ہے، اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں اور مال اور رشتہ دار باہر آ جاتے ہیں۔ تو دنیا میں مال کی بنیاد پہ تم نے حکومت کی تھی نا، تو آج آگے ہو نا اکیلے، کوئی گٹھڑی ساتھ مال کی نہیں لے کر آئے۔ جس طرح تم کو ہم نے پیدا کیا تھا، یعنی جب پیدا ہوتا ہے انسان اس وقت بھی اکیلا ہی پیدا ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ کے پاس اکیلا جائے گا، اور چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے وہ سب کچھ مال۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور کیا ہے کہ ہم وہ تمہارے سفارشی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا دنیا کی زندگی میں، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ کدھر ہے تواڈے بابے؟
وہ ہستیاں کدھر ہیں جن کے بارے میں دنیا میں زوم تھا کہ یہ اللہ سے تمہیں چھڑا لیں گی؟ اکیلے آئے ہو نا، کتنے تھے بزرگ؟ ظاہر ہے جی یہ تو سوال ہوگا نا کہ جب بزرگوں نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی بھی مرید اس وقت تک ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو جنت میں نہ لے جائیں، تو پھر اللہ تو پوچھے گا نا کہ بھئی ہاں کدھر جے تھوڑے پیر صاحب جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا؟ اور وہ تو پھر سورہ الاحقاف میں آیا کہ وہ ہستیاں خود دشمن ہو جائیں گی ان کی. ہاں وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کب ان کو کہا تھا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا یہ ہمیں پکار رہے ہیں. یہ تو ان ہستیوں کے لیے جو باقی جینوئن ہستیاں تھیں وہ تو انکار کریں گی، باقی جو ہے نا ہستیاں جو جعلی بنائی ہوئی تھی وہ تو تھوڑے تو پہلے انشاءاللہ جہنم وچ پہنچے ہوں گے. وہ گے ذرا آگے تک تلاش کرو گے لب جان کے سنو. لقد تقطع بینکم، بے شک ٹوٹ گئے ان تمہارے سارے رشتے، سارے وہ نظریات، وہ ساری آس اور امید ختم ہوگی جن ہستیوں پہ تم کھڑے ہوئے تھے. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تمہارے ہاتھوں سے جاتی رہی وہ تمام باتیں جو تم دنیا میں دعویٰ کیا کرتے تھے. اس کو وہ اردو میں کہا جاتا ہے ہاتھوں کے طوطے اڑ جانا. ٹھیک ہے، طرح نکل جانا ایک دم بندے تھا. ایک ہی ہو گیا. میرا خیال ہے اگر کسی شخص کو مرنے کے بعد اس طرح کا معاملہ ہو، اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ قرآن ترجمے سے پڑھ کے دنیا میں ہی آخرت کی فلم دیکھ لے اور بچ جائے. ٹھیک ہے، جس طرح یہاں بھی دنیا میں اگر کسی شخص کو ہم بتائیں کہ بھائی دیکھو یہ ویڈیو دیکھ لو CCTV کیمرے میں، کل ایک شخص یہاں سے گزر رہا تھا، گیٹ کراس کرتے ہوئے اس کا ہاتھ گیٹ کو لگ گیا، یہ گیٹ ارتھ ہوا ہوا ہے، وابڈا والوں کو ہم نے اطلاع کی ہوئی ہے لیکن ابھی تک یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ دیکھو اس کی لاش کل اٹھانی پڑی. کیا خیال ہے دنیا میں کسی کو یہ ویڈیو دکھائی جائے، وہ گیٹ وابڈا والے گارنٹی بھی دے دینا کہ اس میں کرنٹ نہیں ہے، لوگ کہیں گے جناب ایتھو تسی گزرنے نہیں، کوئی دوسرا راہ دسو سانو. یہی ہوگا نا، کیونکہ جان کا خطرہ ہے جہاں پر ایمان کا خطرہ ہے. اور بلکہ یہ بات کرتے ہوئے اگر کوئی شخص تھوڑے سخت لہجے میں بھی بول دے، ایک دو گالیاں بھی ساتھ نکال دے کہ فلانے ٹھیک ہے تو اتو چلے آتا دیکھ کل بندہ تھا مر گیا، تو اس شخص کو اس کی گالیاں بھی یاد نہیں رہیں گی، بلکہ وہ کہے گا تو میرا محسن ہے کہ تو نے مجھے بچا لیا ہے، 3 گالیاں اور نکال کے مجھے بچاتا تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ میں نے یہاں سے نہیں گزرنا. یہی ہے نا. لیکن دین کی بات آپ کسی بھی انداز میں ان کو کریں، گال بڑی سخت ہے، چلو جی یار گل کا انداز سخت ہے، گل تو ٹھیک ہے نا، نہیں گل بھی نہیں مننی، نہ منو، جاؤ چمڑ جاؤ جا کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی فلم پہلے ہی چلا دی ہے، یہ ہوگا، یہ رزلٹ نکلے گا. اسی لیے آپ دیکھیں جتنے لوگ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں تو ان کے آباء و اجداد کو کبھی توفیق نہیں ہوئی قرآن پڑھنے کی. وہاں جاتے ہیں جب تھوڑی لادینیت دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم نے اپنے ریلیجن کی طرف واپس آنا ہے، اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے طوطے واقعی اس طرح اڑتے ہیں جس طرح آخرت میں بابوں کے مارنے والوں کے اڑے گے. کہ یار یہ قرآن تو کچھ اور لکھا ہوا ہے. ہمارے ایک قریبی دوست آفس کے، ان کے چچا یہ ماموں لگتے تھے، تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. ایک بار ہوا، خود ڈاکٹر تھے، 2 بار ہوا، پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ جناب اب تیسری دفعہ ہو تو تسی ایکسپائر ہو جانا ہے. اب جب کسی کو بتایا جائے کہ بھئی کام تہاڈا نیڑے ہے، تیاری کر لو، اور پھر ڈاکٹر بھی ہو، وہ اس چیز کو سمجھتا بھی ہو. یہ میں 2006-07 کی بات کر رہا ہوں. وہ جی انہوں نے قرآن جو ہے نا ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا. سوری خالو تھے، وہ ماموں نہیں تھے، خالو تھے. قرآن ترجمے سے پڑھا. احمد صاحب بریلوی صاحب کا ترجمہ، بریلوی تھے تو ظاہر ہے انہوں نے مرنے سے پہلے بریلویت کی تیاری کرنی تھی نا، ظاہر ہے کیونکہ محلے کی مسجد بریلویوں کی تھی. یہ ہوتی ہے ہماری تحقیق. وہ جناب جب انہوں نے قرآن پڑھا تو ہو رہا ہو گئے. انہوں نے کہا یار یہ ہمیں تو انہوں نے بابوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ تو نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی پیغمبر کو اپنی توحید کے معاملے میں خاطر میں لاتا ہے، اور انہوں نے تو یہ کیا کیا ہستیوں کے ساتھ عقیدے جوڑے میں. تو وہ اپنا مسئلہ کی چھوڑ گئے. جو میں نے اکثر کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے فرقے کا بھی قرآن کا ترجمہ ایمانداری سے پڑھ لینا تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. بلکہ ایون وہ قرآن پڑھتے ہوئے اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا، تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کرے کہ قرآن میں تو یہ لکھا تھا، تو یہ میرے مولوی نے اس کی جو یہ تشریح کی ہے یہ تو اس میں بیٹھتی نہیں ہے. اگر اس نے اپنی عقل استعمال کی، اور اگر عقل استعمال نہ کی، اس کبوتر کی مانند جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے، بلی نے پھر بھی گردن مروڑنی ہے. آنکھیں بند کرنے سے بلی غائب نہیں ہو سکتی. اس طرح آنکھیں بند کرنے سے قرآن و سنت کے جو نظریات ہیں وہ غائب نہیں ہوں گے، اور آپ کے بزرگوں کے بتائے ہوئے عقیدے وہ جسٹیفائی نہیں ہوں گے. تو اس سے پہلے کہ آخرت میں ہوائیاں اڑ جائیں، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اڑ جائیں گی ان کی ہوائیاں، اس سے پہلے آخرت کی تیاری کر لیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے اور ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا، آمین۔